الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک محبت و شوق سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اگر آپ مالدار ہیں تو زکوٰۃ ضرور ادا کیجئے کہ مالداروں پر زکوٰۃ شریعت نے فرض کیا کہ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جسے ہم نے مال دیا ہے، متقی وہی ہے جو میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے، تو اس کی راہ میں ضرور خرچ کیجیے، تبھی آپ متقی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ کہ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، میں آپ کو دو حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، نہیں نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ قحط یعنی نہ فصل ہوگا، نہ کھیتی ہوگی، انسان مطلب بھوک سے بے تاب ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وہ مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے۔ خلاصہ تو یقیناً ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے کہ کتابوں میں آتا ہے، فقہی کتابوں میں، کہ زکوٰۃ کے معنی یہ ہے شریعت میں کہ اللہ کے لیے مال کا وہ حصہ جو اللہ نے مقرر فرمایا اسے فقیر کو مالک کر دینا، کہ زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور دیر سے ادا کرنے والا، ادا میں تاخیر کرنے والا، یہ گناہگار ہے۔ تو یقیناً زکوٰۃ ہمیں نکالنا چاہیے، اس سے غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ غریب اپنے ضرورات کے سامان کو مہیا کر کے اپنے گھر میں استعمال کریں گے، اپنی حاجات کو پوری کریں گے، کیونکہ وہ بھی منتظر ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی مال دیتا، ہمیں مال مل جاتا تاکہ ہم بھی عید کی تیاری کر لیتے، خوراک کی اور راشن کا انتظام کر لیتے، جس سے ہماری زندگی بھی خوشگوار گزرتی۔ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر کب فرض ہے، یہ بھی ایک کنڈیشن ہے، اس کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بلکہ صاحب مال، صاحب نصاب، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتے ہیں۔ اس پر شرط یہ ہے، اور جس کے پاس مال تجارت ہے، تو اس میں شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ زکوٰۃ تبھی فرض ہوگا جب مال ہمارے پاس نصاب کے برابر ہے، نصاب کے قدر ہے، اور اس پر مکمل 1 سال گزر جائے، کراس کر جائے، تبھی زکوٰۃ فرض ہوگا۔ زکوٰۃ کے اور بھی شرائط ہے، میں بیان کروں گا۔ تو زکوٰۃ اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہے کہ 52.5 تولہ اگر چاندی ہے تو بھی زکوٰۃ فرض، 7.5 تولہ اگر سونا ہے تو بھی زکوٰۃ فرض۔ اس میں وہ عورتیں بھی یاد رکھیں کہ جن کے پاس زیورات ہوتے ہیں مگر وہ زکوٰۃ سستی کی وجہ سے ادا نہیں کرتی، تو وہ بھی گناہگار ہوتی ہیں۔ جی ہاں، عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عورتوں کو جو زیورات پہننے کے ہوتے ہیں، کان کا جھمکا ہو، کان کی بالی ہو، چوڑی ہو، زیورات ہو، تو ان کو اگر ملا کے دیکھیں کہ 7.5 تولہ اگر بنتے ہیں سونے کے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گا، اور چاندی کے اگر 52.5 تولہ بنتے ہیں تو ان عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگا۔ ہماری وہ ماں بہنیں دھیان رکھیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، جن کے پاس سونے چاندی ہوتے ہیں پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ ہاں، زکوٰۃ عورتوں کے جو زیورات ہیں تو عورتوں پر ہی فرض ہوگا، مرد پر فرض نہیں ہوگا۔ اس کی زکوٰۃ مرد ادا نہیں کرے گا، بلکہ عورتوں ہی کو دینی پڑے گی۔ اب وہ اپنے شوہروں سے مانگ کے دے، کسی ذرائع سے بھی دیں، تو زکوٰۃ ان کو دینا پڑے گا۔ جی ہاں، تو زکوٰۃ جو ہے یہ شریعت کی کتابوں میں جو درج ہے وہ اس طرح آیا ہے کہ زکوٰۃ 3 طرح کے مال پر فرض ہے۔ جی ہاں، 3 طرح کے مال۔ تو پہلا یہ سمن یعنی سونا اور چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ دوسرا یہ
کہ مال تجارت، تجارت کا مال ہے، میں خلاصہ کروں گا. تیسرا یہ کہ چرائی کے جانور. اب اسٹیپ 1، سونا اور چاندی ایک جنس ہو گئے، مطلب ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے. تو اب میں نے جو بتایا کہ 52.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ یہ چاندی ہو اور 7.5 تولہ یہ سونا ہو تو زکوٰۃ فرض ہوگا. اب آئیے مال تجارت سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، بزنس پیشہ ہیں، جن کا دکان ہے، بزنس جو کرتے ہیں، سامان کو لے جانا لانا، تو گوڈاؤن میں جو سامان رکھے ہوتے ہیں، جو دکانوں میں سامان رکھا ہوتا ہے، چاہے ایز اٹ از کوئی بھی سامان ہو، جوتا چپل ہو، کھانے پینے کے سامان ہو، زیورات ہو، کپڑے ہو، تو یہ مال تجارت گنتی میں آتے ہیں. ان کو تجارت کا مال کہا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتا ہے. کب فرض ہوتا ہے؟ کہ آپ کے دکان میں یہ جو پونجی ہے، جو مال بھرا ہوا ہے، تو اس مال پر اگر سال کراس کر رہا، آپ کو حساب رکھنا پڑے گا کہ میرا سال کب پورتا ہے. تو ایک سال اگر کراس کر گئے، پور گئے، تو تب آپ کو اس پورے ٹوٹلی مال کا اماؤنٹ حساب کر کے آپ کو 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہوگا. جی ہاں. اب آئیے، ہمارے پاس کیش ہے، بینکوں میں کیش رکھا ہوتا ہے، گھروں میں کیش رکھا ہوتا ہے، تو کتنا کیش پر زکوٰۃ فرض ہوگا؟ تو آج فی زمانہ سونے اور چاندی کے ریٹ کے حساب سے آپ کاؤنٹنگ کر لیجئے. جس کے پاس اتنا کیش ہے کہ بینک میں رکھا ہو یا پاس میں ہو اور اس پر سال گزر گیا ہو، اب کتنا کیش پر زکوٰۃ نکلے گا یہ بھی سننے کی بات ہے. کہ جان لیں کہ آج کی موجودہ ریٹ کے حساب سے چاندی کا آج کا جو بھاؤ ہے 7 مئی، تو یہ دن بدن اس کے اماؤنٹ میں چینجنگ ہوتے رہتی ہے. تو میں 7 مئی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ آج کے ڈیٹ کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ جو ہوگا وہ 32,000 سم تھنگ ہوگا. یعنی جس کے پاس آج کے ڈیٹ میں 32,000 روپے ہیں تو ان کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اس مال پر اگر ایک سال کراس ہو گیا، گزر گیا، تو ان صاحبوں کو مال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اب آئیے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے، تو اب یہاں پر کیا تھنکنگ ہوگا؟ اب ہم زکوٰۃ نکالیں گے یا نہیں نکالیں گے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ تو علماء کی رائے یہ ہے، کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا بھی اتنی مقدار میں نہیں ہے، چاندی بھی اتنی مقدار میں نہیں ہے اور مال بھی کم ہے، کہ آپ کے پاس اگر تنہا دیکھیں تو زکوٰۃ کی مقدار میں مال نہیں بن رہا، تو علماء کرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں جس میں غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو اس کو ہم دیکھیں گے، اس پر نظر کریں گے کہ غریبوں کا فائدہ ہو، محتاجوں کا فائدہ ہو. تو اگر اتنا نہیں ہے تو آپ سب کو ملا لیجئے، سونا چاندی کو ملا لیجئے اور کیش کو ملا لیجئے. اگر سب کو انکلوڈ کرنے پر اگر آپ کا اماؤنٹ 32,000 روپیہ بنتا ہے کیش مارکیٹ ویلیو کے حساب سے، تو زکوٰۃ نکالنا فرض ہو گیا. زکوٰۃ 2.5% نکالنی فرض ہو گئی. اب 2.5% آپ کیلکولیٹ کر کے اس کا جتنا اماؤنٹ بنتا نکال دیجئے اور غریبوں کو اس کو ادا کر دیجئے. یہ زکوٰۃ کی قسم سے ہو گئی. اب آئی کہ زکوٰۃ کا جو تیسری قسم ہے یعنی چرائی کے جانور، تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، جیسے گائے، بکری، بھینس وغیرہ، بھیڑ وغیرہ. تو جو جانور جنگلوں میں خود سے چل کے گزارا کرتی ہے، سال بھر پتیاں کھاتی ہے، گھاس کھاتی ہے، اس کو کھلانا نہیں پڑتا، تو ویسے جانوروں پر یہ زکوٰۃ فرض ہوگا. تو چونکہ فی زمانہ لوگ بہت شہروں میں ایسے جانور پالتے نہیں ہیں، تو جو لوگ جانور نہیں پالتے ہیں اور جانور کی مقدار اتنا نہیں ہے تو جانوروں کی بھی مقدار ہے. تو جو لوگ کے پاس جانور ہیں اور وہ خود سے چل کر گزارا کرتی ہیں تب زکوٰۃ فرض ہوگا، ورنہ نہیں. بہرحال یہ فی زمانہ یہ سونے چاندی پر اور کیش پر زکوٰۃ ہمارا بنتا ہے کہ جن کے پاس بینک بیلنس ہے، کیش یا گھر میں رکھا ہوا ہے اور 32,000 کا اماؤنٹ بن رہا، تو ان پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گی، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. تو زکوٰۃ کو خوشدلی سے نکالیں، اللہ کا دیا مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو لوگ مستحق ہیں ان کو دیں آپ، تاکہ آپ کو ثواب ملے. کہ مال کو صرف جمع کرتے رہنا، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنا.
تو بہت بڑا گناہ ہے یہ. اور یہ گناہ ایسا گناہ ہے کہ کل بروز قیامت جو زکوٰۃ لوگ نہیں نکالتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم مضمون ہے کہ وہی اسی مال سے بروز قیامت اس کے جسم کو داغا جائے گا، اور وہی مال توق بنا کر اسے گلے میں ڈال دی جائے گی سانپ کی شکل میں، اور سانپ کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. تو یاد رکھیے، مال کمائیے، مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنے صرف میں استعمال کیجیے، مگر جو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ رقم نکال کر غریبوں کو ادا کر دیجیے، فقیروں کو دے دیجیے، مدرسوں میں دیجیے، غریب جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو دیجیے. یہ زکوٰۃ کے حقدار سب سے پہلے جو ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بنتے ہیں. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کا بھائی ہے، سگی بہن ہے، بھانجا ہے، بھتیجی ہے، تو اسے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پہلے اپنوں کو دیکھیے، اپنوں کو دینے کے بعد جو زکوٰۃ بچتا ہے آپ مدرسوں میں تعاون کر دیجیے، مدرسوں میں دیجیے، کسی شخص کو دے دیجیے جو شرم کی وجہ سے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا. آپ زکوٰۃ بول کے نہ دیں، بلکہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے خطراتے ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کا رقم لینے میں شرم آتی ہے انہیں، تو آپ بول کے نہ دیں، بلکہ شریعت نے ہمیں یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں اور دوسرا کو جب دے رہے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں ہی کو دے یا کسی ایسے غریب کو دے، تو یہ بھی کہہ کے دے سکتے کہ میں نے آپ کو یہ تحفہ دیا، یہ آپ کے بچوں کے لیے عیدی کے طور پر میں دے رہا ہوں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن ہاں ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ جو سادات ہیں، جو سید ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں اور ان کو لینا بھی جائز نہیں. تو ایسے حضرات کیا کریں؟ تو ایسے حضرات میں غریب ہوتے تو ان کو آپ جو ہے تحفہ کے طور پہ اور اپنے خاص مال سے، زکوٰۃ سے نہیں، اپنے مال سے ان کو تعاون کرے، مدد کرے. اللہ پاک اس کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. تو زکوٰۃ ایک بہت ہی اہم رکن ہے، اس سے کئی لوگ غافل ہیں، کئی لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ یاد رکھیں، حدیث پاک کو بار بار سنیں کہ جن کا مال پر زکوٰۃ فرض ہو چکا، زکوٰۃ اگر وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تاخیر کرتے ہیں، تو گناہ گار ہو رہے ہیں. اور وہی مال کل سانپ کی شکل میں اسے ڈسے گا. تو اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اور تمام جو شریعت کے ارکان ہیں جو ہم پر نافذ ہے اس پر عمل کرنا ہے. تو زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ نکالیے. تو زکوٰۃ نکالنے سے مال میں یہ برکت ہوتی ہے، مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال میں اور بڑھوتری ہوتی ہے. کہ مال کا زکوٰۃ جو ہے یہ میل ہے، اگر آپ نے میل کو نکال دیا تو آپ کا مال پاک ہو گیا، مال آپ کا ستھرا ہو گیا. اب اللہ نے چاہا تو آپ کے مال میں اور بڑھوتری ہوگی اور ترقی ہوگی. آپ اس کو دیکھیں گے، اندازہ بھی کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کے مال میں اور بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. جزاک اللہ.